کہ یہودیوں میں اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کی شریعت میں غسل جنابت کا اہتمام تھا۔ یہودیوں میں تو اہتمام نہیں تھا، لیکن ابراہیم علیہ السلام کی شریعت میں اور ابراہیم علیہ السلام کے دور نبوت کے اندر جہاں نکاح کے احکامات تھے اور جہاں پر جناب والا دوسرے احکامات تھے، وہاں غسل جنابت کا بھی اہتمام ہوتا تھا۔ اس لیے اہل عرب غسل کی کیفیات سے پہلے سے واقف تھی، انہیں پتہ تھا کہ غسل کیسے کرنا ہے، غسل کا طریقہ انہیں پہلے سے معلوم تھا، لیکن وضو کا طریقہ کسی کو معلوم نہیں تھا، کیونکہ نیا حکم آیا تھا، معراج کے موقع پر نماز کا حکم آیا۔ تو چونکہ اہل عرب کو وضو کا طریقہ نہیں پتہ تھا، وضو کی کیفیات کا انہیں نہیں پتہ تھا، اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے وضو کے احکامات تفصیل کے ساتھ بیان فرما دیے، لیکن غسل کی کیفیات اور غسل کی تفصیلات اللہ تبارک و تعالیٰ بیان نہیں فرمائی۔ غسل جنابت اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں کس قدر اہمیت کا حامل ہے، اس کا اندازہ آپ اس ایک چھوٹی سی روایت سے لگائیں اور ایک چھوٹا سا واقعہ آپ کے سامنے عرض کر دوں، تاکہ آپ کو یہ دعوت فکر مل جائے اور آپ کو یہ احساس پیدا ہو جائے کہ یہ غسل جنابت کوئی معمولی عمل نہیں ہے، یہ بہت بڑا عمل ہے، بہت اونچا عمل ہے۔ حدیث مبارکہ کے اندر آتا ہے، بلکہ زبور کے اندر یہ حکم لکھا ہے، آقا علیہ السلام کی شریعت سے پہلے بھی زبور کے اندر یہ تفصیلات موجود ہیں کہ جو آدمی غسل جنابت کا اہتمام کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ میرا دوست ہے، یہ میرا محبوب بندہ ہے، یہ میرا مقرب بندہ ہے، اور جو آدمی غسل جنابت کا اہتمام نہیں کرتا، اللہ فرماتے ہیں کہ یہ میرا دشمن ہے، اللہ فرماتے ہیں یہ میرا۔ تو اللہ تعالیٰ کی دشمنی کوئی معمولی معاملہ ہے، کوئی آسان معاملہ ہے؟ اس لیے شریعت محمدیہ کے اندر غسل جنابت کے متعلق یہ حکم ہے کہ جیسے ہی غسل جنابت فرض ہو جائے تو جلد از جلد اس کا اہتمام شروع کر دیا جائے۔ غسل جنابت کے اندر تاخیر کرنا یہ بھی مناسب نہیں ہے، لیکن اگر کوئی آدمی رات کو غسل جنابت کسی وجہ سے نہ کر سکے تو کم از کم استنجا کر کے وضو لازمی کر لے۔ اب ایک چھوٹا سا واقعہ لکھا ہے کتابوں کے اندر، اور علامہ سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی تفسیر کے اندر اس واقعے کو بیان کیا ہے کہ وہ فرماتے ہیں کہ حضرت ابان بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے انہوں نے یہ واقعہ نقل کیا ہے کہ ابان بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے، صحابی رسول ہیں کہ میرا ایک ہمسایہ تھا، پڑوسی تھا، اس کا انتقال ہو گیا، اس کی وہ فوت ہو گیا، ہم نے اس کی لاش کو قبر کے اندر دفنانا چاہا، ایک جگہ قبر کھودی تو وہاں سے بلی کی طرح ایک چھوٹا سا جانور برآمد ہوا، بڑا خوفناک قسم کا، ہم نے وہاں سے ہٹا کر دوسری جگہ قبر کھودی، وہاں سے وہ جانور دوبارہ برآمد ہو گیا، تیسری جگہ قبر کھودی، وہاں سے تیسری مرتبہ یہ ایسا بلی کی طرح ایک جانور خوفناک قسم کا یہ برآمد ہو گیا، تو پھر مجبوراً ناچار ہو کر ہم نے اس کو اپنے اس ہمسائے کو اس قبر کے اندر دفنا دیا۔ جیسے ہی ہم نے اس کو قبر کے اندر دفنایا، مٹی وغیرہ ڈالی، اور ہم ابھی اپنے گھروں کی طرف روانہ ہی ہونے لگے تھے، قبرستان سے واپس جانے لگے کہ انتہائی خوفناک قسم کی آوازیں اس کی قبر سے آنے لگیں۔ ہم اس کے گھر گئے، تعزیت کے لیے جب گئے، اس کی بیوی سے پوچھا، اس کی اہلیہ سے پوچھا کہ کیا وجہ ہے اور کس وجہ سے اس کے ساتھ یہ معاملہ پیش آیا ہے، تو اس کی بیوی نے پھر بتلایا، اس شخص کی بیوی نے بتلایا کہ باقی تو اس کے اعمال اتنے برے نہیں تھے، لیکن ایک بری عادت اس میں تھی کہ یہ غسل جنابت کا اہتمام نہیں کرتا تھا، کہ یہ غسل جنابت اتنا زیادہ